السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہادت پا گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے۔ سامعین محترم، اسلام کے اندر شہادت وہ عظیم نعمت ہے جس کی تمنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ آپ نے فرمایا، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اور آخر بات آپ نے زندگی پہ ختم نہیں کی بلکہ شہادت پہ ختم کی ہے۔ اور شہید کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے سوائے شہید کے۔ شہادت کا جو مرتبہ، شہادت کا جو اجر و ثواب، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی وجہ سے شہید جنت میں پہنچ کر دوبارہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، میں دوبارہ اللہ کے راستے میں قتل ہو کر، شہید ہو کر یہ درجہ دوبارہ حاصل کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اس کا خون زمین سے گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بے شمار فضیلتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر شہادت ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جس کو اللہ رب العالمین یہ مقام عطا فرما دے، یہ نعمت عطا فرما دے، اس کے لیے تو یہ قابل رشک ہے، نہ کہ اس پر افسوس کیا جائے، غم کیا جائے، ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے، بلکہ اس پر تو جتنا زیادہ رشک کیا جائے یہ اتنا ہی زیادہ قابل رشک۔ پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دین آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خوشی کے بھی غمی کے بھی طریقے سکھائے ہیں، خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے خاندان کے، آپ کے اہل بیت کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیا کردار ادا کیا ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، مسلح کیا گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اس قدر شدید غم تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھا کر کہا تھا، چچا جب تک تیرے بدلے میں 70 کافروں کا مسئلہ نہ کر دوں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ جو قرآن کے قاری تھے، دین کی تبلیغ کے لیے گئے، کافروں نے دھوکے کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا غم تھا۔ آپ 1 مہینہ تک ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے منع فرما دیا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یا پیارے پیغمبر، آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کرے یا اللہ ان کو عذاب دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ان قبیلوں کے لیے بد دعا کرنے سے منع کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس قبیلے کے لوگ بہت سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آگے چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سکے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ معطا کے اندر شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ ابھی میدان جنگ سے خبر نہیں آئی تھی کہ آپ کو پہلے ہی اللہ رب العالمین نے آگاہ فرما دیا۔ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ امیر ہوگا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہوگا۔ یہ تینوں صحابی جنگ معطا کے اندر شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جعفر کے گھر والوں کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے غمگین بیٹھے تھے۔ یہ شہادتیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عزیز و اقارب کی، اہل بیت کی، آپ کے بنو ہاشم کے لوگوں کی ہوئی، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو، قضاء کے فیصلے کو سمجھتے ہوئے اس پہ نہ ماتم کیا ہے، نہ نوحہ کیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا عمل بجا لائے ہیں کہ جو آج لوگ کر رہے ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ صبر، اس کا اجر اللہ رب العالمین اتنا زیادہ دیتا ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور آج شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم واقعہ کی بنا پر جو کچھ معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت جیسی آوازیں نکالی، ہائے ہائے وائے وائے نوحہ کیا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے بارے میں واضح ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، اور کوئی بھی اہل سنت سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے ساتھ تقابل نہیں کرتا۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید و شباب اہل الجنہ فرمایا، جنتی لوگوں کا سردار فرمایا، اور نواسہ رسول اہل بیت سے ہیں، اور یزید تابعی ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یزید کا کوئی دفاع کرتا ہے۔ بات وہاں آ کر خراب ہوتی ہے کہ جب یزید کی آڑ میں اسلام کے محسنین کو، ان عظیم ہستیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آپ کے بازو تھے، اور پھر آپ کے اپنے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، ان پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان پر لعنت کی جاتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس وقت آ کر کام خراب ہوتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو اگر کوئی منصف مزاج آدمی پڑھے، تاریخ کے اندر کون سا لشکر تھا جو یزید نے بھیجا تھا جس نے آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والے کون لوگ تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، جس کو بصرہ سے کوفہ بھیجا۔ جب یہ بصرہ سے آیا، اس کے ساتھ صرف 18 آدمی تھے، اور کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو 72 آدمی تھے۔ یہ وہ لوگ کوفہ کے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ لکھ کر اپنے پاس دعوت دی کہ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر، ان کے کہنے پر، ان کے خطوں پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے ہی بے وفائی کر کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پر شہید کیا۔ یہ شمر ذی الجوشن کون تھا؟ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ کوفی تھے سارے، جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر لڑائی کی ہے، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، یہ سب کوفہ سے آئے تھے، کوفہ کے رہنے والے، اور وہ تھے کہ جنہوں نے پہلے بلایا اور بلا کر پھر یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کر اور مخالف سمت میں کھڑے ہو کر، دشمن کی فوج میں کھڑے ہو کر جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شہید کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ اسلام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس واقعہ کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلام کے جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور جب اس پر صدائے احتجاج بلند کی جاتی ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ منافقت ہے، منافقت۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ایک طرف دعوے کیے جاتے ہیں ملی یکجہتی کے، وحدت امت کے، اور اس کے لیے جب اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے عقائد و نظریات کا احترام کریں گے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کو جا کر ہلاشیری دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی کی جاتی ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہے ہمارے اکثر لوگ وہ اس موضوع پر گفتگو کو پسند نہیں کرتے کہ اختلاف ہوتا ہے،
اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو میڈیا پر بھی، سپیکروں میں بھی، مجلسوں میں بھی، جلوسوں میں بھی علل اعلان اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگ کہ مسجدوں کے اندر بند ہو کر بیٹھ کر پھر بھی ہم جو ہے اپنے لوگوں کو بھی جو حق بات ہے وہ بتانے سے گریز کریں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ناانصافی، یہ ظلم ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، اور ہو بھی ایسے ہی رہا ہے۔ ہماری یہ نوجوان نسل جو کچھ اس میڈیا سے سنتی ہے، جو کچھ وہاں پر زہر اگلا جاتا ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور وہی یہی سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم ہی کیا کیا ہے، ان کے حقوق ہی تلف کیے گئے ہیں۔ اور حقیقت ایسے ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب، خلفائے راشدین اور اہل بیت، ان کی آپس کی محبت، آپس کے تعلق، آپس کی رشتہ داریوں کو دیکھا جائے تو پھر آج کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں ہرگز بھی بغض، عداوت نہیں تھی جو آج ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے لوگ جو ہے ان کے دلوں کے اندر وہ بغض اور نفرت ڈالی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی اہل سنت، اہل حدیث، اہل توحید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کی بھی ذرا برابر بھی توہین تو دور کی بات ہے، تنقیص بھی کرنا اپنے ایمان کے منافی سمجھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسی لیے کوئی بھی اہل سنت میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں کبھی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرے گا جو غیر اخلاقی زبان ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے، اگر آپ بھی مخلص ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نظریات آپ اپنے تک رکھیں، لیکن اپنے نظریات کو دوسروں کے سامنے پرچار کرنے کے لیے اور دوسروں کے سامنے برملا جب اس طرح اظہار کیا جائے گا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط زبان استعمال کی جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ لازمی طور پر رد عمل کی صورت میں آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت ہے، کیونکہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحم دل تھے۔ اور یہی سبق ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے ذہنوں کے اندر ذرا برابر بھی کسی قسم کا کوئی بغض، کوئی حسد نہ رکھیں، کیونکہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی بدعات سے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔